ہمیں ترمذی شریف میں ایک حدیث ملتی ہے، ذوالکفل نام کا ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا۔ ایک عورت جس کے بچے یتیم تھے مجبور ہو کے اس کے دروازے کی سوالی ہوئی۔ وہ مالدار تھا لیکن اپنے کردار کے لحاظ سے بڑا گرا ہوا شخص تھا۔ خاتون سے کہنے لگا کہ میں تیری جھولی تو پیسوں سے بھر دوں گا لیکن میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے۔ کہنے لگی کہ میں بڑے پاک باپ کی بیٹی ہوں، بڑی طیب ماں کے بدن سے جنم لیا، زندگی میں حرام کی طرف رب کریم نے توجہ نہیں جانے دی، تو اللہ سے ڈر۔ اور یہ غلاظت والا کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ باطن میلا ہو تو لوگ اس طرح کرتے، تو مہربانی کر مجھے اس سے بچا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر نہیں تو بھاگ جا، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اولاد آدمی کو کمزور کر دیتی ہے، بزدل کر دیتی ہے۔ بہت سارے اداروں کے سربراہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملازم اس لیے جھڑکیاں کھا رہا ہے کہ یہ کوئی نکما آدمی ہے یا یہ کوئی گرا ہوا شخص ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لیے ہماری جھڑکیاں برداشت کر رہا ہے کہ یہ کوئی کمزور ہے۔ ایسا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شعور کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے تجھ سے آگے ہو۔ وہ تو تیری جھڑکیاں سہ رہا ہے اس لیے کہ بچے بھوکے ہیں گھر میں۔ وہ تو تیری بات اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ بیٹیوں کا بیاہ کرنا۔ وہ تو اس لیے سہتا جا رہا ہے بیچارہ، اسے کمزور کر دیا اس کے گھر کے حالات نے، اور تو ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اس لیے میری ڈانٹ صحیح جا رہی ہے۔ عزیز دوست، وہ خاتون ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا کچھ نہیں دیتا، واپس گئی تو بچے رو رہے تھے، مجبور ہو کے لوٹ آئی، آ کے کہنے لگی ٹھیک ہے میں تیار ہوں پر میرے بچوں کو روٹی دے دے۔ ذوالکفل کہتا میں نے جب دروازہ بند کیا اور میں منہ کالا کرنے کو اس بی بی کے قریب ہونے لگا، عورت کی پاکیزگی دیکھنا، یہاں میں عورت کی پاکیزگی کی بات کروں، قریب ہونے لگا تو اس کا وجود کانپنے لگا، وہ ڈری۔ اللہ کرے آپ سمجھے میری بات کو۔ ایک مثال میں دے چکا ہوں کہ انسان کا ذہن بن جائے کہ گند ہے، پھر وہ قریب کبھی جا سکتا۔ اگر ذہن بنا لیا جائے، ذہن میں طے کر لیا، او بھائی ہمارے بچوں کو تو جو طے ہو جائے نا کہ یہ سبزی میں نے نہیں کھانی، تو آپ جبرن کھلائیں تو وہ نہیں کھاتے۔ وہ کیا کر دیتے ہیں، آپ کھلا کے دکھائیں نہیں کھاتے، وہ کہتے نہیں کھائی جاتی، بھائی کیا کریں، مجبوری ہے۔ جو بچے دودھ نہیں پیتے ان کی اماں 10 تھپڑ بھی لگا لے تو کہتے ہیں مجھ سے پیا جاتا۔ ذہن بن گیا کہ مجھے پسند نہیں، بس اس ناپاکی کو ناپاکی سمجھنا شروع کرے، اس گندگی کو گندگی سمجھنا شروع کرے، پھر شیطان کوئی بھی لذت بنا کے سامنے نہیں لا سکتا۔ دروازے بند کر کے کہتے ہیں میں خاتون کے قریب ہوا، وہ کانپی، اس کا وجود راشنہ طاری ہو گیا جسم پر۔ میں نے اس بی بی سے کہا کہ دروازے تو سارے بند ہیں، تو کاہے کو ڈر رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، ایک دروازہ ہے جو بند ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہنے لگی وہ میرے رب کریم کا دروازہ جو کھلا رہتا ہے، جو بند نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں کیا اس عورت کی پاکیزگی اور اس کے جملوں کا خلوص تھا؟ کیا ان لفظوں میں تاثیر کا نور تھا کہ میرے سینے میں اتر گیا؟ میں نے کہا تو عورت ہو کے رب سے اتنا ڈرتی ہے تو میں تو اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے، تجھ پر فضیلت دی ہے، دروازہ کھول کے کہا جا تو آزاد ہے، اور پھر سر سجدے میں رکھا، توبہ کر کے کہا مالک پچھلے معاف کر دے، تو دلوں کے حال جانتا ہے، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اللہ بڑا کریم ہے۔ توبہ بھی قبول ہوئی اور رات کو جناب اسرائیل بھی آ گئے، روح بھی پرواز کر گئی۔ سویرے لوگ جنازہ تک پڑھنے کو تیار نہیں تھے کہ اس کا تو روح معاشرے نے کچھ اور دیکھا تھا، لیکن چونکہ اس گندگی سے نکل آیا تھا، توبہ سچی تھی۔ ترمذی میں موجود ہے کہ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لوگوں رب کریم نے کفل کی بخشش فرما دی ہے۔ تو اپنے مزاج میں، ذہن کے اندر آپ اس بات کو، یہ تو بات تھی نا ایک خاتون کی، میں نے ذاتی طور پر میں نے زمانہ دیکھا ہے مدرسے کا بھی، کالج کا بھی، پھر مجھے موقع ملا تھوڑا سا دنیا دیکھنے کا بھی۔ میں نے بڑے پاکیزہ فطرت جوان دیکھے، بڑے طیب مزاج جوان دیکھے، کوئی ایسی مایوسی نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے صاف ستھرے، فکر صاف، نظر صاف، نظریہ صاف، سوچ صاف
ایسے ستھرے لوگ میں نے دیکھے ہیں، جب وہ صاف ستھرے تھے پھر اللہ نے ان سے کام لیا، ان کی نظر صاف تھی تو زبان بھی صاف تھی، ان کی نظر، ذہن، مزاج صاف تھا تو ان کی قلم سے جو چیزیں نکلی وہ شاہکار تھی۔ انہوں نے کمال لکھا، کمال کہا، کمال بولا، انقلاب آ گیا ان لوگوں کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو طیب صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کبھی گندگی کی طرف جا سکتے ہیں؟ وہ تو کوئی گندی مکھی ہوتی ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس مکھی کے مزاج میں گندگی ہے نا، آپ کا سارا جسم چھوڑ دے گی، جہاں پیپ ہے، ریشہ ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، سارا جسم چھوڑ دے گی، کیونکہ مزاج میں گندگی ہے نا۔ ایک مکھی وہ بھی ہے جو سارا شہر ڈھونڈتی ہے پر بیٹھتی پھول پہ ہی ہے، بیٹھتی پھول پہ ہے، لیکن جب اٹھ کے کہیں اور جاتی ہے، اپنے مسکن میں جاتی ہے، تو پھر وہاں وہ شہد چھوڑتی ہے جس میں میرے رب نے شفا رکھی ہے۔ آپ کے مزاج میں جب صفائی آئے گی، ایک حدیث پاک ہے، اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا، کیونکہ میرا ایک بڑے چھوٹے سے گھرانے سے تعلق ہے، زیادہ زندگی میں آسانیاں میسر نہیں آئی، زیادہ میسر نہیں آئی تو پھر زیادہ کی عادت بھی نہیں ہوئی، طبیعت نہیں۔ ایک سرسوں کا تیل گھر میں ملتا تھا تو بس وہ لگانے کی عادت ضرور ہے، اس کے علاوہ کبھی آسانیاں میسر تھی نہیں تو ان کی عادت بھی کبھی نہیں آئی۔ اب میں مدرسے میں کبھی کبھی صبح سحری میں کسی بچے کو اٹھانے جاؤں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوائی لگا کے سویا ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے بچے نوجوان بھی استعمال، کیوں کہ وہ معاشرے میں خوبصورت بن کے جینا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی اتنی بری خواہش نہیں ہے، آپ کا اچھا لگنا، صاف ستھرا لگنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کے بال بکھرے ہوئے دیکھے تھے تو فرمایا کہ ان کا حق بھی ادا کرو، کنگا کیا کرو، کہ کوئی بری چیز نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ظاہری بناوٹ اور چیز ہوتی ہے، اور ایک آپ کے اندر کا حسن ہوتا ہے جو چھلک کے باہر آ جاتا ہے۔ آپ کے اندر بھی ایک نورانیت پائی جاتی ہے، وہ اس کے لیے کریم کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھے شیمپو کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو کوئی ایک گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑے رہ کے اس کی محنت نہیں کرنی پڑتی کہ بول دینا جھوٹ کے میں پیارا لگ رہا ہوں، کچھ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ کا اندر صاف ستھرا ہو تو چہرہ خود بخود نور برسانا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر صاف رکھو، یہ حدیث یاد رکھے، نوجوان یاد رکھے، فرمایا اپنی نظر صاف رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پھر سن لیں، دو باتیں فرمائی، فرمایا نظر کو صاف رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کی روشنی لے جائے گا، تمہارے چہروں کا نور چلا جائے گا۔ تم اپنی نظر صاف کر لو، شرمگاہ کی حفاظت کر لو، معنی کیا ہے؟ اللہ تمہارے چہرے پر اپنے فضل سے نور پیدا فرما، فضل سے نور پیدا کر دے گا۔